الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت کے لیسن نمبر 14 میں کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 180 کی آخری لائن سے شروع کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ لکھا ہوا اپنے موبائل کی اسکرین وغیرہ پہ دیکھتے بھی جائیں، اور تصور میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے جلوے نظارے دیکھتے بھی جائیں اور دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے جائیں اور زبان سے درود پاک کی صدائیں بلند کرتے جائیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا، پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بلائی تو صرف آخرت ہی کی بلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔
اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے لحاظ سے مسجد اور اس کے ساتھ مدرسہ جس میں طلباء کرام کا قیام ہے۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکانات۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے، 6 7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ نبوت، جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ، وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیں، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ مہاجرین کے گھر۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد باہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آبادکاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نام نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، یہاں پر کتابت کی غلطی ہے، انہو لکھ دیا کسی نے، عنہا ہونا چاہیے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ اللہ 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 اللہ، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز بعد جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں، چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ انصار و مہاجر بھائی بھائی۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اسے نکاح کر لیں۔
رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر، اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار کینکا کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینکا کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود ہے کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مؤرخ کہتے ہیں جو تاریخ دان ہوتے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں، مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں سے معاہدہ۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو کینکا، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بوعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے،
اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کی آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، خون بہا یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ مدینہ کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، جہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد یہ ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے۔ پہلی ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی آتش پرست تھی، فائر ورشپر، آگ کی پوجا کرنے والے پارسی۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو توریت و انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی
اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کی رکعت میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مطلب کہ ظہر کے بھی 2 ہی فرض ہوتے تھے، مغرب کے بھی 2 ہی تھے، عشاء کے بھی 2 ہی تھے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء 2 فرض، فجر کے بھی 2 ہی۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر و عصر و عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ 3 جانثاروں کی وفات۔ اس سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار، بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم، حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ سوم، حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے، ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن العاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کی وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد کا دین پھیل جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی سال پہلی ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کی شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ رب العالمین ہم نے ہجرت کا پہلا سال یہ پڑھا ہے اور چھٹا باب اس کتاب کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔